अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंध के अवाम ने हुक्मरानों की साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। न सिर्फ सूरत हाल यहां तक पहुंची, सिंध में जियाई पुलिस गर्दी हो, मुख्तलिफ इल्जामात हों, सिंध के अवाम ने हुक्मरान जमात के इस खौफ को भी चकनाचूर कर दिया है। अब हुक्मरान जमात जो पिछले 17 सालों से सिंध में हुक्मरानी कर रही थी, उसकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह सिंध में जो पुरअमन तहरीक है इसको पुरतशद्दुद बनाया जाए और जो मरकजी फोर्सेस हैं उनको और सिंध के अवाम को आमने सामने लाया जाए ताकि हमारी जान छूट जाए। शहीद भुट्टो ने जो कुर्बानियां दी या उनके खानदान ने जो कुर्बानियां दी, उसकी कीमत सिंध के लोगों ने इतनी अदा की कि 3 नस्लें गुजर गईं। अब ऑलमोस्ट चौथी नस्ल जवान हुई है, जिन्होंने अब कहा कि अब बस बहुत हो गया। सिंध की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको अपडेट्स देने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले 3 ये वीडियो क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप वो देखिए, उसके बाद फिर मैं इन्हीं की रोशनी में आपको सिंध की जो सूरत हाल है वो बताने जा रहा हूं। ये जो पहली वीडियो क्लिप है, इसमें एक खातून घोड़े को बगैर रस्सी के हाथों के इशारों से मूव करा रही है और इसको नफ्सियात में क्लासिक कंडीशनिंग कहते हैं। और इस सूरत हाल के हवाले से रूसी माहिर नफ्सियात प्योलो के मशहूर जमाना जो तजुर्बात हैं वो बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन क्यों कर घोड़ा इस अमल से इतने बार गुजरा है कि अब जब वो खातून आती है तो घोड़ा ये समझने लगता है कि एक मरतबा फिर उसे रस्सी से बांधा गया है और वो खातून के इशारों पर मूव करने लगता है। तो कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा इसी टेक्निक का हिस्सा होता है। जब आप इस अमल को इतने बार दोहराएंगे तो लोग या समाज वो समझना शुरू कर देते हैं कि यही सच है। और सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम से लेकर अभी तक सिंध के लोगों ने इसी घोड़े का किरदार अदा किया, क्योंकि कभी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत, कभी मुर्तजा भुट्टो की शहादत, कभी शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत और उसके अलावा जेल्स, तो लोगों ने इस हमदर्दी में उनके इशारों पर या उनके जमात के लोगों के इशारों पर
چلنا شروع کر دیا، لیکن ان کے جماعت والوں نے جو سندھ کے ساتھ حشر نشر کیا، وہاں جو بد انظامی کی صورتحال ہے، کرپشن کی صورتحال ہے، قتل گیری کی صورتحال ہے، قبضہ گیری کی صورتحال ہے، وہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ اب سندھ جنوب انتہا پسندی کے کنٹرول میں ہے، شمال ڈاکوؤں کے کنٹرول میں ہے، سینٹرل ضیائی پولیس گردی کے کنٹرول میں ہے، اور پچھلے 2-3 ماہ سے وہاں کے عوام نے، وہ چولستان کینال منصوبہ ہو، وہ کارپوریٹ فارمنگ ہو، اس کے حوالے سے جو جدوجہد کی، سندھ کے حکمرانوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ عوامی تحریک کو پرتشدد بنایا جائے، لیکن لوگ اس سازش سے دور رہے اور اس کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو وہاں حکمرانی کرنے والے، جن کا بھٹو کی نظریات سے، اس کی پالیسی سے، جماعت کی پالیسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر صورت میں جو بھی مخالف آواز اٹھے، اس کو کسی نہ کسی بہانے سے دبایا جائے۔ حالیہ دنوں میں مورو کے قریب شہریوں نے احتجاج کیا، سڑک بند کی، جن پر فائرنگ کی گئی، اس فائرنگ میں 2 جوان قتل ہو گئے، اور ایک جوان کی تو لاش کو اغوا کر کے جبرن اس کی تدفین کی گئی، لیکن عام لوگوں نے شدید ریئیکٹ کیا، جس کے بعد وہ لاش ورثا کے حوالے کی گئی اور ہزاروں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اس تناظر میں سندھ کے حکمرانوں نے اس احتجاج کو کبھی ہندوستانی پراکسی کا نام دیا، کبھی دہشت گردی کا نام دیا، کبھی یہ کہا کہ ان نوجوانوں کے پاس اسلحہ تھا اور وہ پراکسی تھے اور وہ دہشت گرد تھے، تو ان کا قتل جائز تھا۔ یہ خوف اس حد تک پیدا کی گئی کہ سندھ میں عام لوگ ایک سکتے میں آ گئے، اور ہر کسی کی یہ کوشش تھی کہ عوام کے ساتھ، صوبے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن تقریباً 10 دن گزرنے کے بعد اب وہاں جو ضیائی پولیس گردی کا خوف تھا، لوگوں نے اس کو توڑ دیا، اور ایک مرتبہ پھر لوگ مورو میں، دادو مورو روڈ پر، یا سندھ کے مختلف شہروں میں مختلف سیاسی تنظیموں کی شکل میں، کارکن کی شکل میں باہر نکل آئے۔ تو باقی 2 جو ویڈیوز ہیں، ایک ویڈیو مورو میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کی طرف سے مارچ کی ہے، جس میں ہزاروں لوگ 25 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی میں، خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان مورو شہر میں مارچ کر رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سازشوں کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی پرتشدد کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ پرامن جدوجہد سندھ میں جاری رہے گی۔ اسی طرح ایک قوم پرست جماعت جسکم کے کارکنوں نے مورو دادو جو پل تھی سندھو دریا پر، اس کو بند کر دیا اور وہاں ٹریفک بند ہو گئی۔ تو اس طرح سندھ کے حکمرانوں کی طرف سے کچھ دنوں سے سندھ میں جو ایک خوف طاری کیا گیا تھا، یا ضیائی پولیس گردی کے ذریعے لوگوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش بھی جاری ہے کہ اس تحریک کو جو عام لوگ چلا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کو پرتشدد بنایا جائے، اور سندھ میں بھی باقی چھوٹے صوبوں کی طرح مرکزی جو فورسز ہیں
ان کو اور سندھ کے عوام کو لڑایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سندھ کے حکمران طاقت کے نشے میں، قبضہ گیری کے نشے میں، کرپشن، بد نظامی کو چھپانے کے لیے اپنے عوام ووٹرز کے خلاف نئی سازش کون سی کرتی۔ اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔